مفتی طاہر ذیشان کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طاہر ذیشان کو سبسکرائب کریں۔ محمد رسول اللہ جس سے اندر آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی اظہار کیا۔ یہ محمد رسول اللہ بتاتا ہے کہ جب تو نے دل سے تصدیق، زبان سے اقرار کر لیا، اب اس ظاہری وجود پر اس محمد رسول اللہ کے مطابق اعمال نافذ ہونے چاہیے۔ چاچے زندگی کا کوئی شعبہ لے لیں، کوئی بھی حصہ لے لیں، اس کے اندر اس بندے کو اپنے پیارے پیغمبر کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ اللہ کا قرآن بھی، نبی کا فرمان بھی اس بات کی طرف بار بار زور دیتا ہے کہ بندہ مومن اللہ کو ماننے کے بعد نبی کو من و عن ماننا اور نبی کی ہر بات کو ماننا یہ تیرے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں مانتا، زبان سے تو نعرہ لگاتا ہے محبت رسول کا، لیکن وجود پر محبت رسول کے آثار ظاہر نہیں کرتا، اور اس کے دل میں اوروں کی محبت اجاگر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بندے کے بارے میں سخت الفاظ ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ کا قرآن یہ جو میں نے آیت کریمہ سورہ توبہ کی 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 24 تلاوت کرنے کی جو سعادت حاصل کی، اللہ رب العزت اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ قل، میرے طرف پر آپ ارشاد فرما دیجیے، ان کان آباؤکم، اے ایمان والو اگر تم لوگ ان کان آباؤکم، تمہارے آبا، ماں باپ، اوپر تک دادا، نانا، اور تمہارے اس سے اوپر اباؤ اجداد ہے، جو پہلا رشتہ گنوا دیا۔ دوسرا رشتہ وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے نیچے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ، تیسرا رشتہ گنوایا، تمہارے بھائی جن کو تم اپنا بازو سمجھتے ہو، کہیں کا معاملہ بن جائے ان کے سر پر تم اگر کر بات کر لیتے ہو، میرے بھائی موجود ہیں، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں جن سے تم محبت جتلاتے نہیں تھکتے، محبت کرتے نہیں تھکتے، وَعَشِيرَتُكُمْ، پانچواں رشتہ تمہارا قوم، قبیلہ، خاندان، برادری، کسی کا قبیلہ بنا ہو آدمی کو بڑی سہ ملتی ہے، اس کے اوپر رہتے ہوئے آگے بات بڑی مضبوط کر لیتا ہے، اور بعض دفعہ اسی برادری کی وجہ سے، بلکہ بعض دفعہ اکثر اوقات اس برادری میں ناک کے کٹنے سے، عزت کے گرنے کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا یہ پانچواں رشتہ، عشیرتکم، قوم، قبیلہ، برادری، خاندان۔ چھٹی چیز بتائی، وہ اموال، مال و دولت، یہ تو طرفتموہا، بڑی محنت سے، مشقت سے کماتے ہو، وتجارت، ساتویں چیز تجارت، تخشون کسادہا، جس کے ماند پڑنے سے، گھاٹا اور خسارہ پڑنے کے ڈر سے تم ڈرتے رہتے ہو، گھاٹا نہ پڑ جائے، نقصان نہ ہو جائے۔ معلوم ہوا آج کاروبار کرنے والا مالک، تاجر، یہ اپنے کاروبار میں ڈرتا رہتا ہے۔ اللہ مانتے ہیں یہ ساتویں چیز، اور آخری اور آٹھویں چیز فرمایا وہ مساکن، تمہارے گھر، کوٹھیاں، بنگلے، تمہارے محلات، ترضونہا، دیکھ
یہ میرا گھر ہے، یہ میری کوٹھی ہے، یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میرا محل ہے. جس کی جو اوقات، جس کی جتنی حیثیت، اس کے مطابق اپنے گھر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ 8 چیزیں، آبا، ابنا، بھائی، بیویاں، رشتے، مال، تجارت، کوٹھی اور بنگلے، گھر، یہ 8 چیزیں احب الیکم، اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پسند ہیں، کس سے؟ من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے، کوشش کرنے سے. اللہ فرماتے ہیں ناراض ہو کر فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو، اللہ کا عذاب کسی بھی وقت تم پر ٹوٹ سکتا ہے. اور یہاں میرے استاد نے ایک معنی لکھا، اس کا مفہوم لکھا حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے. وہ فرماتے ہیں اللہ گویا یوں کہتے ہیں فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اگر تمہیں یہ 8 چیزیں مجھ اللہ سے، میرے محبوب پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میرے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر سنو، میرے بیڑیوں نکل جاؤ، یعنی میری زمین کو اور میرے گھر کو خالی کر. تمہاری مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے زمین کے اوپر. کیوں؟ اللہ آگے فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کی رہنمائی نہیں کیا کرتا. یعنی معلوم ہوا جو آدمی ان 8 چیزوں کی محبت اپنے دل میں اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ رکھتا ہے، اس کے دل میں ان کی محبت زیادہ پیوست ہے، اللہ کے کاغذوں میں یہ آدمی فاسق ہے. اور فاسق اللہ فرمایا جس کو اللہ رہنمائی نہیں کیا کرتا. اور ہمارے فاسق سے بہت کافر لکھا ہے، لیکن ہمیں بھی ڈرنے کی ضرورت ہے. اور اس آیت کے ساتھ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان مبارک جوڑ لیں ہم، اے عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ سے، اپنے گھر سے، اپنے مال و دولت سے، اپنے قوم قبیلہ رشتہ، ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. عمر اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں. جو دل میں تھا وہی زبان پر لائے. صحابہ میں دوگلا پن، اندر کچھ ہو زبان پر کچھ ہو، ایسی بات نہیں تھی. اس وقت جو دل میں تھا وہ زبان پر لے آئے. یا رسول اللہ، میں اپنی جان کی محبت آپ کی محبت سے زیادہ دیکھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا عمر ابھی آپ کا ایمان کامل نہیں ہوا. یعنی بتلا دیا کہ ایمان کامل کرنے کے لیے ضروری ہے مسلمان کے لیے کہ اپنی جان سے بڑھ کر اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو. جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ بات سنتے ہیں فوراً کہتے ہیں، لمحہ ضائع کیے بغیر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اب میں اپنے اندر آپ کی محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کر محسوس کر رہا ہوں. اس وقت میرے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو. اور آپ سے سننے ایک موقع پر فرمایا ہے واضح، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے ماں باپ، اپنے اولاد، ان سے بڑھ کر نہیں کرتا. نہیں، والناس اجمعین، ساری کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ انسان ہیں ان سب سے بڑھ کر اسے جب تک مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی، ان سے زیادہ محبت نہیں ہوگی، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. تو میرے دوستو، ہمیں اپنا ایمان کامل کرنے کے لیے اپنی ساری خواہشات کو پیچھے رکھتے ہوئے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہوگا. اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات، نبی کی ہستی مومنوں پر ان کی ذات سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، زیادہ اولا ہے.
پوچھا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ہستیوں سے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کی. بہت سارے موقع ان کی زندگیوں میں آئے ہیں جہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ انداز دکھایا اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے چھوڑ دیا کہ رشتے ناطے کیا ہوتے ہیں. رشتہ تو دور کی بات، اگر مقابلے میں بیٹا ہے بیٹا چھوڑنا پڑے نبی کے لیے بیٹے کو چھوڑ دو. مقابلے میں اگر باپ ہے تو باپ کو اگر چھوڑنا پڑے نبی کے مقابلے میں باپ کو چھوڑ دو. لیکن نبی کی ذات کا کوئی حرف آ جائے یہ مومن کسی دور میں برداشت نہیں کر سکتا. چاہے بدر کا موقع ہے، بدر میں جو جنگ ہوئی ادھر 313 ہے ادھر 1000 کا مقابلہ ہے، اللہ نے فتح عطا فرما دی. اس بدر کے اندر عجیب و غریب معاملات ہوئے اور جو اللہ نے ہمارے ایمان کو کامل کرنے کے لیے چھوڑ دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے سچے اور پکے یار، پکے صحابی، اس بدر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انہی کا بیٹا عبد الرحمن جو بدر میں ایمان نہیں لائے تھے وہ ادھر کفار کے صف میں کھڑے ہیں. بدر ہو گئے، بعد میں حضرت اللہ رب العزت نے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہما ایمان کی شہادت عطا فرما دی. کسی موقع پر صحابہ اکٹھے بیٹھے ہیں، ایسے دوست گپ شپ لگاتے ہیں، بدر کا تذکرہ چھڑ گیا. عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ بدر میں جب جنگ ہو رہی تھی میری تلوار کے وار کے نیچے میرے والد آئے اور کئی بار آئے. ہر دفعہ میں نے اپنے وار کو ان پر کرتے کرتے روک لیا کہ میرا باپ ہے، یہ میرے والد ہیں. میرے اوپر لڑائی کے دوران میرے باپ کی میرے والد کی محبت غالب آ گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ واقعہ سن رہے تھے. یا بعد میں جب پہنچایا کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عبد الرحمن شکر کرو تم میرے وار کے نیچے نہیں آئے اس دن. اگر تم میرے وار کے نیچے آ جاتے تو میں نے پھر یہ نہیں دیکھنا کہ تم میرا بیٹا ہے، میں نے تیری گردن کو اپنے تلوار سے قلم کر لینا تھا. اس دن تو میرے بیٹے وہ تھے جو میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے آ گیا. یہ باپ بیٹے کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے اور ایک طرف بیٹے کا واقعہ وہ بھی اسی کے اندر بدر کے اندر. اور بڑا عجیب واقعہ ہے جب جنگ شروع ہوئی تو ابتدا میں اس زمانے کا ایک طریقہ تھا. جنگجو لوگ ادھر سے نکلتے ہیں، کفار کی طرف سے پہلے ابتدا ہوتی ہے. 3 بڑے جرنیل، بڑے جنگجو، بڑے بہادر، بڑے زبردست پہلوان نکلتے ہیں. عتبہ، اس کا بھائی شیبہ، عتبہ کا بیٹا ولید میدان میں اتر کر نعرہ لگاتے ہیں حل من مبارز. عتبہ جنگجو، تجربہ کار، شہسوار، زبردست پہلوان جب حل میں مبارز کا نعرہ لگاتا ہے سناٹا چھاتا تھا. اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ اس کے مقابلے میں کون جائے گا؟ لیکن اللہ نے میرے نبی کو جو یار عطا فرمائے وہ بھی چن چن کر عطا فرمائے. صحابہ کی جماعت میں سے ایک نوجوان سجیلا، بانکا، پتلا، ٹکڑا سا لڑکا آتا ہے، نام ابو حذیفہ ہے. سامنے آتا ہے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو عتبہ سے 2 ہاتھ کر لوں. کسی نے اس اثنا میں آواز دی، حیران ہوا ابو حذیفہ دیکھتا نہیں ہے نعرہ لگایا کس نے ہے؟ عتبہ تیرا باپ ہے، اس کا خون تیری رگوں میں دوڑتا ہے، تو اس سے 2 ہاتھ کرے گا. عتبہ کا بیٹا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے نبی پر جان نچھاور کرنا جانتے ہیں، میرے نبی کی محبت دل میں انہوں نے منافقانہ نہیں سچ اور حق کی پیدا کر رکھی ہے، جواب دیتے ہیں اور ہمارے لیے ایک سبق چھوڑتے ہیں اور تاریخ ساز جملہ چھوڑتے ہیں. فرماتے ہیں جب سے میں نے دوستی اور اپنا دامن، اپنا ہاتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
واقعہ میرا خیال ہے کافی واقعات تو بھرمار ہے، بڑے بڑے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی ان کو ہم بیان کریں گے۔ ان دو واقعات سے بس ایک سبق نکال لیں۔ فرانس نے گستاخی کی، انڈیا نے گستاخی کی، فلاں نے گستاخی کی، فلاں نے گستاخی کی۔ ان کا تو میں ایک لفظ بولا کرتا ہوں، سانپ اور بچھو، ان کو جتنا بھی آپ پیار کریں گے یہ ڈستے ہی ہیں، ان کی فطرت کا ڈسنا رکھا ہے۔ اصل کام تو ہمارا ہے کہ ان سے دور رہنا ہے یا ان سے پیار کرنا ہے۔ یہاں میرے دوستو اپنے نبی کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی چیزوں کے بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ ان کے جو طریقے ہیں بالخصوص ان کا بائیکاٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم نام کے تو مسلمان ہیں، زبان سے ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں جان بھی، نعرے تو ہم بہت لگا دیتے ہیں، لیکن جب آتی ہے شادی کا موقع کیا ہم وہاں ان کے رسومات کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں؟ آتی ہے کوئی فوتگی کا موقع، غمی کا موقع، کیا ہم ان کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں؟ وہاں ہماری زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے، کیا کریں جی، نام بچ جائے گی، کیا کریں جی، لوگ کیا کہیں گے۔ خدا را ان دو جملوں سے نکل آئیں، اس کو سوچ لیں میرا رب کیا کہے گا، اس کو سوچ لیں کہ میں نے اپنے نبی کا سامنا کرنا ہے، اپنے نبی سے شفاعت لینی ہے، اپنے نبی کا دیدار کرنا ہے، اپنے نبی کے ساتھ جنت میں جانا ہے۔ یہ سوچ لیں کہ میرا نبی مجھ سے کیا کہے گا۔ خدا را یہ دو جملوں کو نکال کر ان دو جملوں کو لے آئیں کہ میرا رب کیا کہے گا، میں نے اپنے نبی کے ساتھ جنت میں جانا، میرا نبی اس وقت کیا کہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دلوں میں صحیح ایمانی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرتے ہوئے آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔